بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عدنان صغیر ہے۔ میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب اپنی پرسنل اور پروفیشنل زندگی میں کامیابیوں کی نئی منازل طے کریں۔ آج کافی ایک لمبے بریک کے بعد میں ایک نئی بک کا ریویو لے کے آیا ہوں۔ یہ بک میں نے لاسٹ ایئر پڑھی تھی اور یہ بک ون آف دی بیسٹ سیلر بک ہے پاکستان کی۔ اس کا نام ہے سوال کی موت۔ یہ سوال کی موت یہ طارق بلوچ سرائی صاحب نے لکھی ہے۔ یہ پاکستان کے بیسٹ سیلر رائٹر ہیں یہ، اور اس بک نے ریئلی مجھے انسپائر کیا اور مجھے ہیلپ آؤٹ کیا اپنی اسپیشلی ازدواجی زندگی میں، اپنی پرسنل زندگی میں، اپنے ریلیشن شپس کو کیسے میں اسٹرانگ کر سکتا ہوں، کیسے مجھے کن رشتوں کے بارے میں بہتر رویہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر میں نے اپنی پروفیشنل زندگی میں بھی اس بک کے کافی جو پرنسپلز ہیں ان کو اپلائی کیا۔ بڑی سلیس اردو میں، بڑی سمپل اردو میں لکھی گئی یہ بک ہے، اور اس بک کو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ صدیوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا جو کینوس ہے تھنکنگ کا، وہ سرکار دو عالم کے زمانے سے آج سے 1500 سال پہلے سے شروع ہوتا ہے، اور آپ 21ویں صدی کے جو چیلنجز ہیں اس تک آپ آ جاتے ہیں۔ اس بک میں ٹوٹل جو ہیں وہ موسٹ لائکلی 48 افسانے، اور ہر افسانہ خود میں ایک سائنس ہے اور وزڈم فیکٹری ہے۔ تو آپ اس بک کو لیں اور پڑھیں۔ میں اس بک سے کچھ پیس جو مجھے پسند آئے، ویسے تو یہ ساری بک ہی امیزنگ ہے، فنٹاسٹک لکھی گئی ہے، اور اتنی اچھی بک میں نے 2022 میں نہیں پڑھی۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ ایک اچھی بک پڑھتے ہیں نا، تو وہ آپ کے منہ کا ٹیسٹ اور آپ کے دماغ، آپ کے سوچنے کا ٹیسٹ وہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے، اور یہ اس طرح کی بک ہے۔ تو اگر میں اس کا آپ کو کچھ انیشیل اس کے کچھ پیس سناؤں تو جسٹ آپ میرے ساتھ رہیں۔ ان کا ایک افسانہ ہے ہجر کا سکندر۔ اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ خالق کائنات کی بے پناہ اور لاتعداد عنایات میں سے ایک بہت بڑی عنایت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں بھی اس کام کا حکم دیا جو کام وہ خود بھی کرتا ہے، یعنی کملی والے پر درود بھیجنا۔ ماضی کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے اپنے باپ کی کہی یہ بات یاد آئی تو میری پلکوں سے چھوتی ہوئی باد صبا کا دامن بھی تشکر سے نم ہو گیا۔ جب پرسنلی میں نے اس پرٹیکولر پیراگراف کو پڑھا تو مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، یہ پیراگراف جب میں نے پڑھا تو اٹ واز ریئلی اسٹرائکنگ فار می آلسو۔ دوسرا ایک ان کا افسانہ ہے، اس افسانے کا نام ہے کتا ریس۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ پہلی جو لائن ہے وہ لکھتے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی آئیں، کوئی راستہ، کوئی بھی سورس استعمال کریں، اللہ بندے کو کملی والے کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ امیزنگ۔ اس کے بعد آگے ان کا ایک افسانہ ہے علیم و خبیر۔ اس سے ایک لائن مجھے بڑی پسند آئی، ایک اسٹرائکنگ لائن ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں کا دل تو ولی ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولیں جس نے محبت نہیں کی وہ زندہ ہی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوست، ایک افسانہ ہے ان کا دوست، اس میں وہ لکھتے ہیں، کہتا ہے کہ وہ مجھے میرے یار ہی کہتا تھا فکری اختلاف یا اختلاف رائے بہت ضروری ہوتا ہے، وگرنہ ایک ہی خوراک کھانے والے برائلر بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی افسانے کے اندر وہ لکھتے ہیں بیگر جو مانگنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ آ جائے تو وہ بیسیکلی ہاؤ ہی کنٹیکسچولائز دیٹ پرٹیکولر سینیریو، تو وہ کہتے ہیں کہ
او میرے یار ساحل رب کی طرف سے آیا ہوا خط ہوتا ہے، اسے پڑھے بغیر مت جانے دو. امیزنگ. اس کے بعد اگر ہم اس کے مڈ میں جائیں، میں آپ کو ایک مڈل سے ایک پیس سناتا ہوں. کہتے ہیں ایک افسانہ ہے ان کا، جاگتے رہنا. تو اس میں کہتے ہیں کہ علم عبرت بن جانے سے پہلے عبرت پکڑنے کا نام ہے. امیزنگ ڈیفینیشن ہے علم کی، کہ علم عبرت بن جانے سے پہلے عبرت پکڑنے کا نام ہے. اس کے بعد ایک ان کا اور افسانہ ہے بے چینی. اس بے چینی اور پریشانی کے ماحول میں انہوں نے ایک افسانہ لکھا ہے، بے چینی. اٹ واز ریئلی امیزنگ. اس سے ایک آپ کو لائن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس پرٹیکولر افسانے جیسا آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا نام ہی بے چینی ہے. بیسیکلی انہوں نے انگزائٹی کو ایڈریس کیا کہ انگزائٹی کیوں ہوتی ہے معاشرے میں نا، یا لوگوں میں انگزائٹی کیوں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ انگزائٹی شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، کہ اگر آپ شکر ادا نہیں کریں گے تو دین انگزائٹی پیدا ہوگی. پھر اسی افسانے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا. امیزنگ، فنٹاسٹک کہتے ہیں. اور لاسٹلی ان کا ایک افسانہ ہے بے یقینی کا سناٹا. ٹھیک ہے. اس میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے فیصلے دل سے کرنے لگا ہوں اور دل کے فیصلوں میں ربط نہیں ہوتا. دماغ کے فیصلوں سے نفع تو پہنچتا ہے مگر روح پیاسی رہنے لگ جاتی ہے. فنٹاسٹک. تو آپ کو میں سجیسٹ کروں گا، ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ بک لیں، سوال کی موت. اس بک کا انگلش ترجمہ بھی اویلیبل ہے، اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن. اس بک کا نام ہے ڈیتھ آف انگما. تو آپ اس بک کو پڑھیں اور اپنی جو تھاٹس ہیں یا اپنے منہ کا ذائقہ یا اپنے منہ کا ٹیسٹ چینج کریں، اپنی روح کو ایک نئے ویژن کے ساتھ دنیا کو دیکھنے کا سامان پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.